ہم، 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 صحیح. اچھا جی، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہرقل نے مسلمانوں کے خلاف جو پیشکش میں کی تھی، یا جو جنگ کا وہ ارادہ کر لیا کہ پکا کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، اصل میں وہاں جو رہنے والی یا جو بسنے والی رومی تھی نا، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، یہ جو مسلمانوں نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے نا، انہوں نے ہمارا جینا جو ہے نا وہ حرام کر رکھا ہے، لہذا ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ وہ ہونی چاہیے، اور اس فیصلہ کن جنگ میں ہم ان کا خاتمہ وہ کر دیں گے، ورنہ تو ہمارے لیے کافی جو ہے نا وہ مشکل ہوگا، کیونکہ روز بروز یہ ہماری علاقے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے علاقوں کو وہ مقبوض علاقے وہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہرقل نے بھی بہت بڑی تیاری وہ شروع کر دی. اب مسلمانوں کی تیاریاں وہ ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ رومیوں کی یہ پردوش تیاریاں دے کر ابو عبیدہ نے افسران فوج سے مشورہ کیا، سب نے مختلف رائے دی، آخر میں یہ قرار پایا کہ تمام منتشر فوجیں ایک جگہ جمع کر لی جائے. چنانچہ دمشق میں اجتماع ہوا. چونکہ اس وقت مسلمان مفتوح علاقوں کی عیسائیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جزیرہ کی رقم جو در حقیقت حفاظت کا معاوضہ تھا انہیں واپس کر دیا. ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو رو کر مسلمانوں کی واپسی کی دعائیں کرتے تھے. دمشق میں اجتماع کے بعد ابو عبیدہ نے عمر فاروق کو ان جدید حالات کی اطلاع بھجوائی. رومی کی ان تیاری کا حال سن کر اہل مدینہ میں بھی جوش پیدا ہو گیا اور ہر شخص سر بکف میدان جنگ میں جانے کے لیے آمادہ ہوا. حضرت عمر نے تھوڑی سی مزید امدادی سپاہ شام جو ہے نا وہ روانہ کر دیا. اب یہاں پر ذمی کی بات ہے. ذمی کسے کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ذمی یہ وہ نان مسلم لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور وہ مسلمان گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں ان کی جان کی اور ان کی مال کی حفاظت کے بدلے، تو ان کو ذمی وہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اب یہاں تک تو سمجھ آ گیا نا. اب کیا آگے کہتے ہیں کہ یرموک کا فیصلہ کن جنگ. یہ یرموک کی جنگ جو ہے نا یہ بھی بڑی ایک جنگ ہوئی ہے، لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ سوال اگر اس طرح آ جائے کہ یہ جنگ کن کے خلاف ہوئی ہے نا، تو یہ آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ایرانیوں کے خلاف جنگوں کے نام کیا ہے، اور رومیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جنگوں کے نام. یہ جو یرموک جنگ ہے نا یہ رومیوں کے خلاف ہوئی ہے، یعنی عیسائیوں کے خلاف وہ ہوئی ہے. سمجھ آ رہی میری بات اب؟ اچھا جی، اور ایک اور بات آپ کو یہاں یہ بھی کلیئر کر دوں نا کہ یہ اکثر اس طرح ٹائپ کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، ٹیسٹ میں بھی آتے ہیں، انٹرویو میں بھی، کہ جس کو ہم رومی کہتے ہیں. رومی اصل میں تھے کون؟ رومی اصل میں تھے کون؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ رومیوں کی حکومت تھی. اصل میں رومی جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ مشرک تھے. یہ کیا تھے؟ یہ مشرک تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. رومی جو ہے نا یا عیسائی، ان کا جو سب سے پہلا جو ایک بادشاہ تھا، یہ جو جس ملک کو ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں نا، آج کل ان کو استنبول کہا جاتا ہے، جو دارالخلافہ بھی ہے ترکی کا، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا. تو یہ قسطنطنیہ اصل میں ایک بادشاہ کا نام تھا. یہ وہ بادشاہ تھا جس کو قسطنطنی اعظم کہا جاتا تھا، بادشاہ کا نام تھا. یہ وہ بادشاہ جنہوں نے 323 یا 521 غالباً 521 یا 323 دونوں ڈیٹ، اس میں 323 غالباً
323 سے اور ایک 521 سے. اس میں ایک تو اصحاب الحدود کا واقعہ ہوا تھا اور ایک میں جو قسطنطنی اعظم ہے نا اس نے عیسائیت مذہب کو وہ قبول کیا تھا. تو اس کے بعد جو رومی کہلانے جانے لگے نا، رومی چونکہ پھر ظاہری بات جب ان کا بادشاہ عیسائیت قبول کر گیا تو جتنی رومی تھی وہ عیسائیت مذہب میں کنورٹ ہو گئی. تو لہذا اب جو رومی اصطلاح بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد عیسائی مراد وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یرموک کا فیصلہ کن جنگ ہے نا یہ بھی ان کے خلاف ہوا تھا. کن کے خلاف ہوا تھا؟ رومیوں کے خلاف یہ لڑا گیا تھا حضرت عمر کے دور حکومت میں. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں اردن کے علاقہ میں یرموک کا کھلا میدان جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے نہایت موزوں اور مناسب تھا. یہ اردن کے علاقے کا ایک جگہ کا نام ہے. ان کی پشت پر عرب کی سرحد تک کوئی روک نہ تھی، اس سے ابو عبیدہ نے رومیوں کے مقابلے اسی میدان کا انتخاب کیا اور کل فوجی دمشق سے یرموک میں منتقل کر دی. قریب ہی مقام دیرۃ الحیل میں رومیوں کا ٹڈی دل آ کر خیمہ زن ہوا. ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی. یہ تعداد تھوڑا سا ذہن میں رکھ لے، یہ تو کنفرم نہیں ہے لیکن 2 لاکھ لگ بھگ زیادہ اتنی تھی. رومیوں کی مذہبی جوش کا یہ عالم تھا کہ ان کی وہ مقدس راہب تک جنہوں نے کبھی حجر عبادت سے باہر قدم نہ نکالا تھا، مطلب اس سے راہب مراد ہے، خانقاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں کے ساتھ ہو گئی تھی. مسلمانوں کی تعداد 20-30 ہزار سے زیادہ نہ تھی. بس یہ تعداد بھی اتنی ذہن میں رکھ لے کہ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار تک تھی، لیکن سب منتخب بہادر تھے. ان میں سے 100 بدری اور 1000 صحابہ کرام تھے. یہ نوٹ کر لے کہ 20-30 ہزار تعداد میں 100 وہ صحابہ تھی جنہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا، اور اس میں ٹوٹل صحابہ کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھے، باقی ان میں تابعین وغیرہ موجود تھے. ٹھیک ہے نا. رجب 15 ہجری میں پہلا مقابلہ ہوا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جنگ یرموک 15 ہجری کو ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ 15 ہجری کو وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا 15 ہجری پہلا مقابلہ ہوا. اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور جنگ آئندہ کے لیے ملتوی وہ ہو گیا. التوائی جنگ کے بعد رومیوں نے مصالحت کی کوشش کی اور گفتگو کی سفیر طلب کیا. ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو بھیجا لیکن یہ سفارت بے نتیجہ رہی. دوبارہ رومی بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں آئے. آگے مقدس پادری ہاتھوں میں صلیبی لیے ہوئے یسوع مسیح کا نام لے کر جوش دلا رہے تھے. 3000 رومیوں نے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی کہ میدان سے منہ موڑنے کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے. یہ جوش و خروش دیکھ کر خالد بن ولید نے اثر-9 فوجوں کو مرتب کیا اور اس کو جدید طریقہ سے 36 حصوں میں تقسیم کر کے سفارائی کی. مسلمانوں کے سفارا ہوتے ہی رومیوں نے نہایت جوش کے ساتھ حملہ کر دیا. مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا اور ایسی خونریز اور گمسان کی جنگ ہوئی کہ میدان جنگ میں کشتوں کی پشتیں لگ گئی. درمیان میں بعض موقعوں پر مسلمانوں کا بازو کمزور پڑ گیا لیکن انجام کار میدان انہی کے ہاتھ میں رہا. رومیوں نے نہایت فاش شکست وقائی. بے اختلاف روایت ان کی 1,70,000 سپاہ وہ کام آئی، یعنی 1,70,000 لوگ اس میں وہ قتل ہو گئے تھے رومیوں کے، اور مسلمانوں کا جانی نقصان کل 3,000 ہوا. یہ 3,000 جو ہے نا یہ بات ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ جنگ قادسی میں مسلمانوں کی تعداد کتنی شہید ہوئی تھی؟ 2,000، اور جنگ یرموک میں 3,000. اس شکست نے رومیوں کی قوت بالکل توڑ دی. چنانچہ جب کیسر کو اس کی خبر ہوئی تو نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ قسطنطنیہ چلا گیا. یرموک کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو مجدہ فتح بھیجا. آپ کئی دن سے انتظار میں سوئے نہ تھے. فتح کی خبر سن کر سجدہ میں گر پڑے. یرموک کے مارکہ نے رومیوں کی قوت پاش کر دی تھی. اس لیے مسلمانوں نے یوکا، جوما، سر میں توزی، قورس، تل عزیز اور دلوک وغیرہ چھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح کر لی، اور حلب، کنسرین اور پایتخت انطاکیہ کی رومیوں سے نے کچھ مزاحمت کی لیکن کوئی بڑی قوت ان کی مددگار نہ تھی، اس لیے انہوں نے معمولی مزاحمت کے بعد جل اطاعت جو ہے نا وہ قبول کر لی. یہاں تک سمجھ